عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا حمایتی کیسے بنا؟ اور عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہونے والے اس شخص کا کیا نام تھا؟ محترم ناظرین، یہ شخص حر ابن یزید ریاحی تھا۔ میدان کربلا میں حر نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے کیونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والوں، گناہ گاروں اور خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین جنگ کے موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تخت پلٹا سکیں۔ لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 فوج کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ وہاں امام حسین علیہ السلام کے حکم سے خیمے نصب کیے گئے۔ جناب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے۔ جناب حر اپنے لشکر کے ساتھ عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کو امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو جناب حر نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ آپ مولا حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ وہ یزیدی حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ جناب حر نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں مارے جانے سے مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ حر اور آپ کا لشکر ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر آپ علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس لوٹ جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران جناب حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ کوئی محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امر سعد اور شمر کی سربراہی میں 4000 فوج کا مزید لشکر بھیجا اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ محترم ناظرین، حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ آپ عاشورہ کی رات جناب حر پریشان اور بے چین تھے۔ بار بار آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے کو کس مقام پر لا کھڑا کیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنتی
شدید جوانوں کے سردار ہیں یا ان یزیدی لشکر کا جن کا سردار عیاش پرست بے دین اور شرابی ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت بہت کم تھا، آخر کار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی۔ مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت جانے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن ارس نے جناب حر سے کہا کہ حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پریشان نظر آ رہے ہو۔ جناب حر نے کہا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں، مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حر اپنے لشکر کو لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر گر پڑے اور زور رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے امام حسین، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ محترم ناظرین، یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر مولا حسین علیہ السلام کے قافلے میں جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں اور جنگ لڑنا چاہتے ہیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حر نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی، ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل بہادری کے ساتھ دشمن کی فوج پر حملہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کئی سو افراد کو قتل کیا۔ آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ السلام میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور جناب حر کے چہرے سے خون کو صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے، حر تم اس کی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا کہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔